سب کی جھولی میری جھولی، سب کی جھولی میری جھولی، سب کی ٹولی میری ٹولی، سب کی ہولی میری ہولی، سب کی بولی میری بولی، سب کا جیون میرا جیون، بولے سارے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب افتخار عارف سے تمام کے وہ دیکھیے سر، اکابرین کے اگر میں نے نام لینا شروع کیے تو ان تمام اکابرین کے نام میں لینا نہیں چاہتا ہوں۔ ان کے نام پہلے ہمیشہ صاحب لے لیے تو وہ یہ سمجھے کہ میں نے بھی ان کے نام لے لیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں ایک بہت ہی مختصراً ایک تو مبارکباد دیتی ہوں مہاراجا صاحب کو، اور ایسے موقع پر جب کہ ملک کی دولت لوٹ کر لوگ باہر تو لے جا رہے ہیں مگر وہاں سے لا نہیں جا رہے تو پہلی دفعہ یہ دیکھا ہے کہ باہر کا کوئی آدمی پیسے لے کر یہاں آیا ہے اور اس نے بغیر کسی سیاسی مستقبل کا فیصلہ کیے ہوئے ایک ادارہ یہاں قائم کیا ہے، اور ایک بہت ہی مشکل شہر میں ادارہ قائم کیا ہے۔ ایسے موقع پر جب بھتے وغیرہ کا کوئی کاروبار نہیں چل رہا ہے اور ڈر لگتا ہے کہ اس علاقے میں یہاں والد جواز صاحب تشریف فرمائیں، میں آیا تھا تو ان کی سڑکیں کھلی ہوئی ہیں، تو وزیر اطلاعات سے گزارش یہ ہے کہ یہ جو اردو باغ کی آنے والی سڑکیں کم از کم یہ تو پہلے ٹھیک کرا دیں اپنی وزارت کے اس لیے بھی یہاں آدمی آسانی سے پہنچ سکے۔ اصل میں جوڑ صاحب کے بارے میں جن لوگوں کو دیکھ رہا ہوں وہ جوڑ صاحب کے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، ان کی کتابیں انہوں نے پڑھی ہوئی ہیں، ان کی نظمیں انہوں نے دیکھی ہوئی ہیں، ان کی نظم، ان کی نثر، ان کے جھگڑے، ان کی شخصیت سب اس سے واقف ہیں، اور یہ موقع اس کے بیان کا نہیں ہے۔ جو بیان کرنا تھا وہ میرے نوجوان دوستوں نے اپنے مضامین میں اور بیان کر دیا۔ اب یہ بات جو امر شاہ صاحب نے کہی یہ بہت ہی خوشایند بات ہے۔ اگر حکومت سندھ اور وفاقی حکومت کیوں نہیں مدد کرے اور مالی معاونت کرے، مگر ان کو جو بھی اس کی جو آٹونومس باڈی ہے اس کی وہ حیثیت برقرار رکھی جانی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ سرکار کی نظر ہو جائے اور یہ ویسے ہی ہو جائے جیسے اور ادارے گورنمنٹ ہو جاتی ہیں، اور یہ بالکل درست بات ہے۔ ہلال نے بہت ہی کام کیا، ایسا کام میں نے پہلے ایک بات کہی تھی کہ مولانا الطاف حسین حالی کے جو شاگرد تھے غالب کے، انہوں نے اپنے استاد کا حق ادا کیا تھا، اور ہلال نقوی وہ ہیں جنہوں نے اپنے استاد کا حق ادا کیا ہے، اور ان کو اس کی بات نہیں چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کوئی بھی کام اگر آدمی جو صاحب پہ کرنا چاہتا ہے تو وہ ہلال کی جو ابھی بہت سے لوگ ایسے ہیں مجھ سمیت جنہوں نے وہ 23 جو تینوں جلدیں ہیں وہ پڑھی نہیں ہیں ٹھیک سے، لیکن ایک ایک جلد ایسی ہے، اس کا ایسا تحشیہ ہے، اس کے اس قدر ریفرنسز ہیں۔ جعفر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے سفتی حسن صاحب کے کام پر ریفرنس فراہم کیے۔ ریفرنس فراہم کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ جوش کے کام پر ایک ایک یعنی تنقید ہی پہ مثلا جوش کی ہلال نے جو جلد مرتب کی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، ایک ایک مرثیے پر ایک ایک ان کی نسل کی یادوں کی برات کو اتنا کام کیا ہے کہ جو میں نے تو کسی ایک شاعر پر پوسٹ اقبال پیریڈ میں تنقیدی سطح کا اتنا معیاری کام کہیں اور نہیں ہوا، اور ہلال اس کے بجا طور۔ اب یہ جو ہمارے بھائی اقبال حیدر صاحب ہیں، میں تو ان سے پہلی دفعہ ملا ہوں، اور میں زیادہ یعنی بہت زیادہ مرعوب نہیں ہوتا ہوں افراد سے، مگر بخیل نہیں ہوں، اور فراغدلی سے اگر کسی شخص میں کوئی ہنر نظر آئے اس کی داد دیتا ہوں، اور اگر داد نہ دے تو آدمی کی روح پہ دھبے پڑ جاتے ہیں۔ یہ جو اب میں مثلاً شاہ صاحب ہیں، شاہ صاحب سے میری دوستی ہے، اس اے ڈوئر، اس نے کام کیا ہوا ہے، اس نے یہ ایک آدمی ہے جو یہاں سے اٹھا ہے اور اس نے یہ منزل کسی کی
کی نظر نہیں کیا کہ وہ بھیٹ نہیں کسی نے اس کو دی ہے، اس نے بہت مشکل زمانوں میں آج کونسل کو سنبھالا ہے، سنوارا ہے، بنایا ہے۔ آج دنیا میں کوئی ادارہ اردو کے نام پر ایسا نہیں ہے، ہندوستان، پاکستان میں یا باہر، جس میں اس کا کام ہے۔ اب یہ ہے کہ اب باقی سب باتیں ہوتی رہیں گی، مگر اقبال صاحب آپ بہت یہ بیٹھے ہوئے ہیں حضرت والی جواد صاحب اعلیٰ مقام، یہ آپ کے برابر بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے جوڑ صاحب بہت آسان آدمی نہیں تھے، اور جوڑ صاحب بہت مشکل آدمی تھے۔ جوڑ صاحب بہت ہی ہندوستان کے بارے میں، جو ہندوستان کی ترکیب نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا، اس کے بارے میں آپ یکرخا فیصلہ نہیں کر سکتے، اور جو پاکستان کی ترکیب نے ان کے بارے میں جو فیصلہ کیا، اس کے بارے میں بھی آپ فیصلہ صادر نہیں کر سکتے۔ ایک توازن آپ کو قائم رکھنا پڑے گا، مگر یہ تمام باتیں اپنی جگہ پر۔ پوسٹ پاس پیریڈ میں کوئی آدمی، اردو کا کوئی شاعر، فیض صاحب، راشد، میرا جی، سردار، مخدوم، مجاز، کسی شاعر کا ذخیرہ الفاظ، کسی کی لغت اتنی ثروت مند نہیں ہے جتنی جوش کی ہے، جتنا تنوع جوش کی یہاں ہے، کسی شاعر کے یہاں نہیں ہے۔ اچھا، اب ظاہر ہے کہ جو صاحب یعنی فرض کیجیے ہم تو فرشتوں پہ بھی اعتراض کر سکتے ہیں، تو وہ اب یہ جو بار بار ایک بات کہی جا رہی ہے، اور یہ بات کہی جانی چاہیے، وہ بیچارے دبے دبے لفظوں میں کہتے ہیں کہ بھائی سیکولر ہوگا، فراخ دل ہوگا، روشن خیال ہوگا۔ جوش صاحب جیسے تھے، کم از کم اتنی تو فراخ دلی اور وسعت نظر ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم سندھ میں رہتے ہیں، تو جو سندھ کا اطراف ہے، اردو کی ترویج و بقا کے لیے پورا کام کیا جانا چاہیے، مگر پاکستان کی جو تہذیب ہے اس سے جوڑے رہنا بھی بہت ضروری ہے۔ فرض کیجیے آپ سندھ کی دھرتی سے تعلق ہے آپ کا، تو آپ کو سندھ سے جڑا رہنا بھی ضروری ہے، سندھی زبان سے تعلق بھی ضروری ہے، اور ان کے شاعروں کو یعنی وہ دے آر ناٹ دی ادرس، وہ آپ ہی کا حصہ ہیں اور آپ ان کا حصہ ہیں۔ اس بات کو سمجھ کر مل کر آگے جانے کے راستے تلاش کرنے ہوں گے۔ تصادم کہیں بھی نہیں لے جا سکتا۔ مکالمے کی روایت جبھی ہوگی جب ریشنل بنیادوں پر، سیکولر بنیادوں پر وسیع النظری کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ بھائی اقبال حیدر نے شروع میں ہی یہ بات کہی کہ یہ سب کے لیے ہے، اردو زبان کے لیے ہے، یہاں پر آپ بات کریں۔ یہاں پر صرف جوش پر بھی گفتگو ہوگی، وہ ترجیحات میں اول ہے، مگر اور بھی مسائل زیر بحث آئیں گے، تہذیبی مسائل، ثقافتی مسائل۔ ممکن ہے کوئی سیاسی طور پر بھی جلسہ کرنا، سوائے یہ کہ اس کو کسی مسلک کے سپرد نہیں کیا جانا چاہیے، اس سے اعتراض کرنا چاہیے۔ جیسے جوش کو آپ نے مسلک کے سپرد کر دیا اور انیس کو مسلک کے سپرد کر کے نقصان پہنچایا، تو اس کے ساتھ بھی یہ نہ کیجیے گا۔ اور بہت اعتدال کے ساتھ، بہت توازن کے ساتھ، ہلال ایسے آدمی ہیں کہ ان کو سب لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، ان کے علم کی عزت کرتے ہیں، ان کی شخصیت کا احترام ہے، اور پروردگار عالم نے ان کو صاحب کردار بنایا ہے اور صاحب شخصیت آدمی ہیں، اور یہ آپ کے ساتھ معاونت کریں گے تو انشاءاللہ یہ ادارہ قائم رہے گا اور آگے بڑھے۔ بڑی مہربانی، بہت بہت پوچھتی نہیں سینے سے بھی افکار کی پیاس، یہ علم کی بھوک آ جاتی ہے۔